حنین کے موقع پر شاہ جی آپ علیہ السلام طائف کی تکلیفیں بھی برداشت کر چکے ہیں. حنین کے موقع پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اذیتیں پہنچائی، اور ان کے 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، 6,000 غلام، یہ سارا کچھ قبضے میں. 2 ہفتے انتظار کیا آئیں، واپس آئیں اور ریکویسٹ کریں اور ان کو سب کچھ واپس کر دیا جائے. نہیں آئے، تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد آتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے اور میرے گھرانے کے پاس ہے میں اس کا تو تم سے وعدہ کرتا ہوں. صحابہ سے بھی کوئی ترتیب بناتے ہیں اور خود مشورہ دیا، خود رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم ایسے کرنا، فجر کے بعد آ جانا اور آ کے اس وقت ریکویسٹ کرنا، تو جب میں اپنا اعلان کروں گا تو میرے سارے غلام بھی اعلان کر دیں گے. چنانچہ ویسے ہی ہوا. کچھ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کو قریب کرنے کی مؤلفۃ القلوب جنہیں کہتے ہیں کہ قریب کرنے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا ان کے غلام واپس کر دو، میں اپنی طرف سے تم میں سے ہر ایک کو 6 اونٹ دوں گا. اور اسی غزوے کے اندر شاہ جی اچھا رات دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہے، یہاں نقطہ آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا کہ رحمت ہے بے پناہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا ترازو جو ہے وہ بھی پورا قائم ہے. جس کا حق ہے وہ اس کو دیے گا، چاہے آپ اپنی طرف سے دے دیں، مگر اس کے ساتھ ڈنڈی نہیں مار سکتے. سبحان اللہ. اسی کے اندر شاہ جی ایک صحابی بھاگتے بھاگتے تشریف لا رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. ان کا پاؤں آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ آ گیا. تو آپ علیہ السلام نے جیسے یہ آواز پیدا ہوئی نا، چھڑی لوہے کا لباس تھا، ذرا اس کے اوپر لگائی تو آواز پیدا ہوئی ہلکی سی، اور اس کے کہہ کے متوجہ کیا اوجعتنی، میرا پاؤں زخمی ہو رہا ہے، پاؤں پیچھے کر لو. انہوں نے جب دیکھا تو سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، کہ آقا علیہ السلام کا پاؤں مبارک. تو وہ روتے روتے چلے گئے معافی مانگتے ہوئے. ساری رات پریشان کہ صبح کیا پیغام آتا ہے، صبح کیا پیغام آتا ہے. آپ علیہ السلام نے صبح جب ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے میرے غلام، میں نے تمہیں کل تکلیف پہنچائی تھی، جو میں نے چھڑی تمہیں تمہاری طرف اشارہ کیا، اس کو بھی تکلیف کا، میں نے تمہیں کل تکلیف پہنچائی تھی، مجھے معاف کر دینا. اور اس کے بدلے میں 60 اونٹ، آج کی 60 لینڈ کروزریں وہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس کو لے کے تم چلے جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام حدیث قدسی کو ذکر کرتے ہوئے کہ اے میرے بندو آؤ میرے ساتھ ایک ڈیل کرو. اذکرنی اذا غضبت، جب بھی تمہیں کبھی غصہ آ جائے تم میرے بندے بندی کو معاف کر دینا، میں تمہیں 3 انعام دوں گا. سارے گناہ معاف کروں گا، ہر دعا قبول کروں گا، اور جب جب تمہاری تباہی کا وقت آئے گا فلا اہلکک فی من اہلک، میں تمہیں ہلاکتوں سے بچا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں مختصر شیئر کر کے آپ کی طرف بڑھوں گا کہ ہم دیکھیے کہ کس قدر اب ہمارے واقعات آتے ہیں، دل اتنا کڑتا ہے. پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات اپنے ملازمین پہ کس قدر یعنی کہ تشدد کرتے ہیں، جبکہ ہماری دیکھیے ہم ماننے والے کن کے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی صاحبزادی سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملازم کو دن میں کم از کم 70 مرتبہ معاف کیا کرو. ایسے ہی اللہ مسئلہ 70 مرتبہ معاف کیا کرو اپنے ملازم کو، غلام کو بلکہ، ہے نا جی. یہ حالت حضرت آپ نے ایسی مبارک بات ذکر فرمائی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سال لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اپنے آقا کی خدمت کی. 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا فما قال لی اف قط لما صنعت هذا ولما لا صنعت هذا، یہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اور ہمارا سارا دن کیوں کیا سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو رحمت والا بنانا چاہتے ہیں، آج رحمت للعالمین کے تذکرے کر کر اپنے آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر کے ہم اپنے آپ کو بھی رحمت اللہ بنانا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں پہ آئے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا. اور خاص طور پہ فرمایا وَإِنَّ أَعْفَ النَّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ، سب سے بڑا معاف کرنے والا، سب سے بڑے اخلاق والا، سب سے بڑا کریم انسان وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے، جو قدرت کے باوجود. اور اپنے اس خادم کو، اپنے اس بیٹے کو، سیدنا انس جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں. اچھا مجھے آپ جیسے کہہ رہے ہیں اب اس کی عملی شکل ہمیں وہاں نظر آتی ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل یعنی کہ قابض ہو گئے اور یعنی سینے پہ بیٹھ گئے. قدرت بھی ہے اور بالکل، لیکن جب اپنی بات آئی تو درگزر کر دین کی بات آئی تو معاملہ اور ہے، اپنی بات آئی تو تربیت ہے نا، تربیت رسالت کا فیض تھا. سبحان اللہ کہ ہمارے آقا کی پرائرٹی یہ ہے، لہذا اپنی ذاتیات نہ آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ علیہ السلام کے خادم خاص جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، بڑے پیار کے ساتھ، حالانکہ آرڈر بھی فرما سکتے تھے، جیسے بندہ بڑے محبت سے، یا بنیہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان قدرتا،
ان تصبح و تمسیہ، اے میرے بچے اگر ہو سکے تو صبح و شام ایسے کرنا، اور ایک اس کا ترجمہ شاہ جی یوں کریں گے، جوانی ہو یا بڑھاپا، یعنی صبح کو جوانی سے، شام کو رات، جوانی ہو یا عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، ان قدرت ان تصبح و تمسیہ فلیس فی قلبک غش لأحد، بیٹے دل میں کسی کی بھی نفرت نہ رکھا۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور فرمایا وذالک من سنتی، یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ ہر انسان کا شاہ صاحب تعارف، باہر میں آپ سے بڑے اخلاق سے مل لوں گا، آپ مجھ سے مل لیں گے، آقا کریم علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور گھبراہٹ کی کیفیت ہے، اور اماں جان اماں خدیجہ کے پاس آتے ہیں تو اماں جان کو کہتے ہیں زملونی زملونی خشیت علی نفسی، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، مجھے چادر دو، تو اماں جان کہتی ہیں یا رسول اللہ۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ پھر پہلی نعت آتی ہے، پہلی نعت ہے نا، ہماری ماں نے پھر پہلی نعت آئی ہے، امی جان اس واقعے کی صورت پیش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، آپ جیسی عظیم شخصیت کو اللہ کبھی پریشان نہیں کرنے دے گا، کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ اور وہ 5 خوبیاں شاہ صاحب، وہ 5 خوبیاں جو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے اندر وہ 5 خوبیاں گنوائیں جو نبوت سے پہلے پائی جا رہی ہیں۔ خلافت کا تعارف بھی خدمت خلق سے، نبوت کا تعارف بھی نبوت کے اعلان سے پہلے کی وہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، یا رسول اللہ آپ تو رشتہ دار جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں بھی کر رہے ہیں ان کو بھی جوڑنے والے، آپ ہر آنے والے کا اکرام کرنے والے۔ ایک مہمان ایک دفعہ آئے شاہ جی، اور بستر پر اس کا پیٹ خراب ہو گیا، بستر گندا ہو گیا رات کو، وہ صبح اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی، وہ نکل گئے، آپ علیہ السلام نماز پڑھ کے تشریف لائے، مہمان جا چکا ہے تو وہ واپس ہے، اس کا کچھ سامان رہ چکا تھا، تو آپ خود بستر کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صحابہ منت کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں موقع دیں، آپ نے فرمایا نہیں، مہمان میرا، خدمت بھی میں کروں گا۔ ایسے مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی ذرا تھوڑا سا توقف کیجیے، مجھے اس واقعے کو، مطلب میں جسے کہیے نا کہ آدمی قربان جائے، کیا احترام انسانیت کا جو سبق ہے وہ ہمیں ملتا ہے، وہ سبق ملتا ہے۔ شخصیت دیکھیے، ہستی کس پائے کی ہے، اور سبحان اللہ کیا مقام رب نے عطا فرمایا، اور عاجزی انکساری کا عالم دیکھیے۔ ایسے ہی مکہ کے اندر ایک خاتون، اس کے تن پہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تن پہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، شوہر دنیا سے جا چکا ہے، بچہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے کہ ماں کے پاس صحیح کپڑے نہیں ہیں، چچا جان کچھ شفقت فرمائیے، یہ ہے جن کا کوئی کما کے دینے والا نہیں، ان کو عملاً کیا کر رہے ہیں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاتے ہیں، چچا صاف سکا چچا انکار کر دیتا ہے، ماں کے پاس روتا ہوا بچہ آتا ہے، ماں کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، ماں کہتی ہے ایک ہستی ہے جہاں سے تو مایوس نہیں ہوگا، ان کے پاس چلا جا، لیکن ایک بات دھیان سے سننا، ان کے مذہب کو نہ اپنانا، وہ اپنے مذہب میں لے لیتے ہیں۔ وہ بچہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے کہ میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے مسکراتے فرمایا کہو بیٹا کہنا کیا چاہتے ہو، تو اپنا ماجرا بتایا، تو آپ نے یا ایھا المزمل والی کمبلی اتار دی، اپنے جسم اطہر کو بغیر کپڑے کے کر دیا یہ کمبلی مبارک اوپر سے، اور اس کو دے دیا کہ یہ اپنی ماں کو جا کے تو ہدیہ پیش کر دے، تو ماں نے کہا یہ واقعتاً اس کے اہل ہیں کہ ان کی غلامی میں آیا جائے، واقعتاً اس لائق ہیں کہ ان کی غلامی میں شامل۔ سبحان اللہ۔